کوئی یہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ تعلیم کا ہے، کسی کے نزدیک اصل مسئلہ مال کا ہے، تجارت کا ہے، کسی کے نزدیک اصل مسئلہ سیاست کا ہے کہ اس میدان میں مسلمان آگے رہیں، کسی کے نزدیک کچھ اور، کسی کے نزدیک کچھ اور۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام مسائل ہیں ہی، اور جو بھی حالات سے واقف ہے اس کی نگاہ میں یہ مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام ضمنی مسائل ہیں۔ بنیادی مسئلہ ایمان کا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ مقصد سب سے بنیادی مقصد ہے، اور اس مقصد کے تعلق سے اگر انحراف ہوگا تو پھر ایک مسئلہ نہیں، ہزاروں مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ تمام کے تمام ہمیں کھا جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اب اگر عبادت اور بندگی کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی کمی آئے گی، اور بندگی کی بنیاد، عبادت کی بنیاد ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، اس بنیاد میں کسی قسم کی کمی آئے گی اور ہم دوسرے تمام مسائل فرض کر لیں کہ ہم نے حل کر لیے، تب بھی ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو اس مسئلے پر سب سے زیادہ توجہ دی جائے اور زندگی بھر اس پر سب سے زیادہ توجہ مرکوز رکھی جائے، اور اگر اعراض ہوا، کسی قسم کا اعراض ہوا، یا اس کی ناقدری ہوئی، یا اس کو دوسرا درجہ نعوذ باللہ دیا گیا، پہلے درجے پر اور کچھ مسائل رکھے گئے، تو پھر ہمارے لیے بقا کی کوئی ضمانت نہیں، ہم باقی نہیں رکھے جائیں گے، ہم کھاڑ کر پھینک دیے جائیں گے۔ ذمہ داری سے وابستگی پر اللہ رب العزت کے یہاں بقا کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہمارا اپنا دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، اپنی ذمہ داری سے گریز کرو گے، اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ اہل ایمان پر وہ قوم بڑی نرم ہوگی اور کافروں پر سخت ہوگی، اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد کرے گی، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ اللہ کے تعلق سے نہیں کرے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت والا سب کچھ جانتا ہے۔ تو جس قدر اعراض ہوگا اسی قدر ہم ہٹا دیے جائیں گے، اور اس میدان میں ہمیں رکھا نہیں جائے گا۔ مسئلہ اللہ کے دین کا تو ہرگز نہیں، اللہ کا دین ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور قیامت تک یا قرب قیامت تک یہ وعدہ اللہ کا جاری ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ خدا کے منکر اور باغی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کو تو اپنا نور مکمل کرنا ہی ہے، چاہے کافر جس قدر پیچ و تاب کھائیں اور جس قدر ان کو ناگوار گزرا کرے، لیکن اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اور وہ تسلسل باقی رہے گا۔ لیکن مسئلہ ہمارا اپنا ہے، تو ہم اگر اللہ کے دین سے وابستہ رہے
تو یہ ہمارا اپنی ذات پر سب سے بڑا احسان ہے، اور اگر ہم اللہ کے دین ہی سے وابستہ نہیں رہے، پھر ہر چیز سے ہم وابستہ ہو جائیں، بلکہ ہر معاملے میں ہم قیادت کے مقام تک پہنچ جائیں، تب بھی ہم غلام کے غلام ہی رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کا دین ہم سے چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان کے تعلق سے متعدد آیات میں اس کا حکم دیا کہ اپنے ایمان کا جائزہ انسان لیتا رہے۔ ایک آیت مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو واقعی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کافتن کا تعلق ادخلوا سے بھی ہے، کافتن کا تعلق فی السلم سے بھی ہے، پورے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور داخل ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت کا حکم یہ بھی ہے، اور اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو واقعی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ صرف مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونا کافی نہیں ہے، صرف نسبت کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، نسبت اسلام منافقین کو بھی حاصل ہے۔ وہ مسلمان سمجھے جاتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر گواہی دیتے تھے، اس بات کی گواہی جو لا الہ الا اللہ کے بعد دنیا کی سب سے سچی گواہی ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق آپ کے پاس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے بڑھ کر سچی گواہی لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس پر یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس کی بھی گواہی دیتا ہے کہ جتنے منافق آ کر گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ کی، یہ سب کے سب پکے جھوٹے ہیں۔ تو صرف نسبت کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، نسبتیں اسی وقت مبارک بنتی ہیں جب ان کی پشت پر صداقتیں اور حقیقتیں موجود ہیں۔ اگر حقیقت نہیں ہے تو یہودیوں کے پاس یہودیت کی نسبت تھی، اعلیٰ ترین نسبت تھی، ایک زمانے میں یہودیت صحیح دین تھی۔ نصارہ کے پاس نصرانیت کی نسبت تھی، اعلیٰ ترین اور مبارک ترین نسبت، اس لیے کہ نصرانیت صحیح دین تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دین لے آیا اور اس کے لیے نصرانیت کا لفظ تھا اس زمانے میں، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ حقیقتیں فراموش ہوتی چلی گئی، صرف نسبتیں رہ گئیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں، جس کے پاس صرف نسبت یہودی، حقیقت کچھ نہیں۔ نصارہ تو ان کے مقلد محض تھے اس زمانے سے لے کر آج تک، ابھی بھی اسی طرح ہے۔ انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی کہنا شروع کر دیا، جو نصرانی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تلک امانی، اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ سب امیدیں خام خیالی ہیں، کچھ نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل پیش کرو، ثبوت لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ نے ثبوت خود بیان فرمایا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، یاد رکھو جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، دل کا بھی سچا، ظاہری طور پر بھی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور وہ محسن بھی ہے، اس کا دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ نیک ہے۔ ایسے تمام لوگ گویا حقیقت کے حامل ہیں، ایسے لوگوں کو ان کا اجر رب کے پاس ملے گا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی غم ان کو نہیں ہوگا۔ تو صرف نسبت اسلام ہرگز کافی نہیں، اور نسبت ہمیشہ حقیقت کی عکاس ہونی چاہیے۔ حقیقت اسلام پیدا کرو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو واقعی ایمان والے بنو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اس پر ایمان رکھو، اور جو کتابیں اللہ نے پہلے اتاری ہیں ان تمام پر ایمان رکھو، اور جو کوئی ٹھکرائے گا چاہے وہ نسبت اسلام ہی کیوں نہ رکھتا، ومن یکفر باللہ، اللہ کا انکار کرے یا اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، ایمان کے تعلق سے وہ کھڑا نہیں ہے، وہ دور کی گمراہی میں جا کر نہ صرف یہ کہ وہ گمراہ ہوا
بلکہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا جہاں سے واپسی مشکل ہے، وہ اللہ ہی بتانا چاہ رہا ہے۔ پھر ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو لوگ ایمان جب دل میں آ جائے تو ایمان کو حیثیت دی جائے، اس کے مقابلے میں جان کی کوئی حیثیت نہیں، مال کی کوئی حیثیت نہیں، عزت و آبرو کی کوئی حیثیت نہیں، عہدے کی کوئی حیثیت نہیں، تجارت کی کوئی حیثیت نہیں، دکانداری کی کوئی حیثیت نہیں، کھیت کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو دوسری جتنی چیزیں جو انسان سے جڑی ہوئی ہیں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، ایمان کو حیثیت دی جائے۔ اور منافق کو حیثیت نہیں دیتے تھے، ایمان لائے، جب جی چاہا کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، جس کی یہ کیفیت ہوگی ایمان کے تعلق سے جو بے پرواہ ہوگا وہ پھر غلط راستے پر بہت آگے تک چلا جائے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کرے یا ان کو صحیح راستے کی ہدایت دے، اس لیے کہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ اس میں بات کہی جا رہی جن کے دل میں ہدایت کی قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور جن کے دل میں اس کی قدر و قیمت نہیں، اگر کسی نے ایمان کو، اسلام کو، دین کو خدا نخواستہ دوسرے درجے کی چیز سمجھا تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا زوال شروع ہو گیا، اور پتہ نہیں پھر وہ کس وادی میں اسے پھینک دیا جائے گا جہاں سے پھر اس کے لیے واپسی اگر ناممکن نہیں تو انتہائی دشوار ضرور ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں انہی لوگوں کی قدر و قیمت ہے جو اللہ کے دین کی قدر و قیمت کا احساس رکھتے ہیں، اور اللہ نے یہ بات دوسری جگہ بھی ارشاد فرمائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دیکھو ہوشیار رہو، چوکنا رہو، دیکھ ریکھ کرتے رہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اطاعت جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہو اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی اطاعت کر رہے ہیں۔ بہت دیکھتے رہو، بہت اپنا جائزہ لیتے رہو، اور اگر تمہاری طرف سے اعراض ہوا تو پھر جان لو اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اللہ چلتا کر دے گا، تمہارا صفایا کر دے گا اور دوسری مخلوق کو لے آئے گا، اور اللہ کے لیے اس طرح کی چیز کوئی مشکل نہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنے دین کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے ہیں، دوسروں کے طرز زندگی سے متاثر ہونا، دوسروں کے ظاہری اخلاق سے، اخلاق تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں، ان کے فیشن سے اور ان کی طرز زندگی سے اور ان کی اور چیزوں سے متاثر ہونا، یہ گویا ان کے پاس جا کر عزت حاصل کرنا اور ذرا فخر محسوس کرنا ہے۔ اللہ کا کلام ایسے لوگوں کو منافق کہتا ہے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقین کو آپ یہ خبر دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ، کہ ان کے پاس جا کر عزت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کی چاہت رکھتے ہیں کہ عزت وہاں سے ملے گی، فإن العزة للہ جمیعا، تو سن لے کہ ساری عزتیں اللہ رب العزت کی ہیں، اور اللہ نے وہ عزت اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ذریعے سے وہ عزت اہل ایمان کی طرف منتقل ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کی، عزت رسول اللہ کی، عزت اہل ایمان کی، وہ اہل ایمان جو اللہ کے رسول سے وہ پوری عزت حاصل کرتے ہیں، اور منافق جانتے نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا وہ ایمان کا ہے۔ فی الوقت جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں ارتداد کے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پر شرمندگی تک نہیں ہے، یعنی کہ حد درجے ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جو لڑکیاں اس انداز سے مرتد ہو رہی ہیں ان میں بھی احساس نہیں ہے، انتہا درجے کی پستی، انتہا درجے کی بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی، ہمیں یہ الفاظ بھی ہلکے لگ رہے ہیں ان کی کیفیت کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہو چکے ہیں، بے حیا ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں۔ اور جو وحذروا کی جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے دین کے تعلق سے طاعت خدا اور طاعت رسول کے تعلق سے بہت ہوشیار رہو، کہاں وہ ہوشیاری ہے، کہاں ایسی کیفیت ہے، کہاں اس طرح کی فکر ہے، کہاں کس کا دل تڑپتا ہے؟ ہم اسی طرح کھا رہے ہیں، اسی طرح پی رہے ہیں، سارے کام اسی انداز سے چل رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی،
اور مستقل ایک بے چینی اس طرح کی کہ ہمیشہ وہ ایک آگ میں ہم سلگ رہے ہوں، یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ کیفیت نہیں ہے۔ وہ کیفیت پیدا کی جائے، دین کے تعلق سے غیرت، حد درجے غیرت، یہ چیز تو ہونی چاہیے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے متعدد مواقع پر، وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم کفر کرنے لگ جاؤ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ ہر باغی کی، ہر منکر خدا کی، ہر کافر کی اصلی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ جس طرح وہ کافر ہے، تاکہ سب برابر ہو جائیں اس ناحیے سے۔ جب کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دیں، تو وہ بات تو بات کہ ہم اپنا اسلام، اپنا دین، اپنی شریعت اور اللہ نے جو دولت ہمیں دی ہے اسی کو ہم محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ دین کی حفاظت کیجیے، اس کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کیجیے۔ ہمارے سارے عہدے، ہماری پوری زندگی سے متعلق ساری چیزیں ہیں، ہر چیز قربان ہے اللہ رب العزت کے دین کے سامنے۔ ہم اللہ کے دین کو لے کر اگر جئیں گے تو پھر ہر چیز ہماری اپنی ہو جائے گی۔ اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی اللہ کا دین مل گیا، دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں ہمیں مل گئیں۔ اور اگر یہ چیز نہیں رہی اور ہم نے نہ اپنی تربیت کی، نہ اپنے گھر والوں کی تربیت کی، ہمارے اندر وہ بے چینی پیدا نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ نہیں ہیں، ہم زندہ جنازے ہیں، یا اپنا لاشا اپنی پیٹھ پر ڈھو رہے ہیں۔ ایک مردہ ہے، ایک چلتا پھرتا مردہ، سخت باتیں ہیں لیکن بہرحال وہ چیز ہے ہی۔ تو ہم زندگی کا ثبوت پیش کریں، اور زندگی اور روح اللہ کا دین ہے۔ وحی الہی کو اللہ نے روح کہا، اصل روح یہی ہے۔ اگر وحی الہی، وحی کی تعلیمات، اللہ رب العزت پر یقین، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کا دین ہی اگر نہیں تو پھر ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہماری اللہ کے نزدیک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کو تمہاری پرواہ ہی کیا ہو سکتی؟ اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے؟ لیکن اللہ رب العزت غنی مطلق ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ شاکر بھی، وہ بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو اچھے کام ہیں، جو خدا پرستی کی بنیاد پر جو کام وجود میں آتے ہیں، ان کاموں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ نے خود اپنے تعلق سے وہ بات ارشاد فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ یہی دو بنیادیں۔ اللہ کو آخر تمہیں عذاب دے کر کرنا ہی کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور اللہ پر صحیح ایمان رکھو تو تمہیں کیوں عذاب دے گئے؟ قرآن کریم کی ان آیات میں جو سب سے بڑھ کر امید افزا آیتیں، ان میں سے ایک آیت ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ تو انتہائی قدردان ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون اس کے لیے ایمان رکھتا ہے اور کون اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس قدر شکر ادا ہوتا رہے گا، ایمان کی قدر و قیمت اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی، اور ایمان کو محفوظ رکھنا پھر آسان ہو جائے گا۔ ہمارا بہت بڑا مرض، یا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا مرض ہمارا ناشکری اور ناقدری کا ہے، اور جب یہ چیز ہوگی تو پھر اللہ کی معیت نصیب نہیں ہوگی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے خود دفاع کرتا ہے، خود مدافعات کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے دفاع ہوگا، لیکن کب؟ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر دغابازی پائی جاتی ہے، دھوکے بازی پائی جاتی ہے، خیانت پائی جاتی ہے، مکاری پائی جاتی ہے، ایک لحاظ سے گویا منافقت پائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر ناشکری پائی جاتی ہے۔ اپنے دین کی قدر کریں، اپنے ایمان کی قدر کریں، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، اور جو چیزیں پیش آ رہی ہیں اس کا ایک درد محسوس کریں، اور اس چیز کے ازالے کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہوں وہ کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا دین انفرادی دین بھی ہے، اجتماعی دین بھی ہے۔ انفرادی طور پر اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر انسان کوشش کرتا
پھر ظاہری طور پر اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے فرض کرنے، تب بھی وہ تو کامیاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اللہ نے انفرادی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک انسان اپنی انفرادی زندگی کی بہت فکر رکھے، کیا ایمان والوں تمہارے ذمے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کم از کم، اور اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے، تم ہدایت یافتہ ہو تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے کام کرے پھر بھی نتائج برآمد نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس نے کام کیا اور اللہ کا فیصلہ نہیں تھا لیکن وہ خود تو محفوظ رہا۔ اور اسی طرح ہمارا دین بالکل اسی طرح اجتماعی دین بھی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جس امت کو نکالا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں خود اپنے لوگ بھی شامل ہیں کہ ان کے دین کی فکر کی جائے، ان کے ایمان کی فکر کی جائے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کام ہوتا رہے گا مسلسل تو اللہ رب العزت ہمارے اپنے ایمان میں بھی مضبوطی عطا فرمائے گا، ہمارے اپنے ایمان میں ترقی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کا مطلب یہ کہ اس میں کہ اپنے ایمان پر جم جاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو ترقی دینے کی کوشش کرو، اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو، ان تمام چیزوں پر گہری نگاہ رکھو جس سے دین برباد ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں پر بھی گہری نگاہ رکھو جس سے دین آباد ہوتا ہے، تاکہ جس سے دین آباد ہو ان چیزوں کو اختیار کیا جائے، اور جن سے دین برباد ہوتا ہے ان سے اس طرح پرہیز کیا جائے جس طرح انسان زہر سے پرہیز کرتا ہے۔ تو حالات واقعی نازک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی نزاکت کا احساس انسان کرے اور پھر انسان اللہ رب العزت کے لیے ڈٹ جائے، وہ یہ طے کر لے کہ چاہے جان رہے نہ رہے، مال رہے نہ رہے، کوئی اور چیز رہے نہ رہے، لیکن خدا کا دین رہے گا، اس سے کہ خدا کے دین ہی سے ہماری قسمت دنیا و آخرت دونوں لحاظ سے ہماری قسمت وابستہ کر دی گئی ہے۔ اسی فکر کے لیے اور ایک کیفیت پیدا ہو، ایک انفرادی طور پر ایک کیفیت پیدا ہو، گھریلو سطح پر ایک کیفیت پیدا ہو، اور معاشرتی سطح پر پھر اللہ نے چاہا تو صوبائی سطح پر اور ملک گیر پیمانے پر اور عالمگیر پیمانے پر یہ کیفیت پیدا ہو، اس کے لیے یہ ایک نشست بلائی گئی ہے۔ ہر انسان فکر کرے، اور اس زمانے میں چونکہ کسی کے پاس وقت نہیں، عجیب بات ہے کہ باپ پیسہ کمانے کی مشین اور ماں کھانا پکانے کی مشین، یہ ہماری حالت ہے۔ ٹائم کسی کے پاس نہیں، نہ اولاد کے لیے کوئی ٹائم کہ ماں باپ کو وقت دے، نہ ماں باپ کے لیے کوئی ٹائم کہ وہ اولاد کو وقت دے۔ تو وقت خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور صحیح کاموں میں اپنا وقت خرچ کرے، اور فضولیات کا ایک خاص ایک تسلسل ہے، ایک فضولیات اور لغویات۔ انسان اگر تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے کہ کتنا وقت اس کا جو ہے فضولیات کی نظر ہو جاتا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 8-10 گھنٹے تو انسان اگر بالکل سچے جذبے سے غور کرے 8-10 گھنٹے لغویات میں اس کے صرف ہو رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا جائز فائدہ اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین نہیں بلکہ حضور کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام میں لگایا جائے، اور جو چیزیں کام دے رہی ہیں ان چیزوں کا شوق پیدا کیا جائے اور اس کی رغبت دل میں رکھی جائے۔ احرص علی ما ینفع، احرص علی ما ینفع، کہ اے فلاں، اے میرے امتی، جو چیز تجھے فائدہ پہنچائے اس کی حرص کرو، بے پناہ اس کی خواہش کرو۔ اور فائدہ سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی جائز فائدہ جو ایک ذریعہ ہے، اور اخروی دائمی فائدہ۔ ہر چیز کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، ٹائم پاس کرنے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس پر غور کیا جائے، پھر انشاءاللہ وہ انسان ٹائم پاس نہیں کرے گا، وقت کو کام میں لائے گا، اور جو چیزیں ہمیں کام دے سکتی ہیں ان چیزوں کا تعین کرے۔ اور سب سے بڑھ کر کام دینے والی چیز ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، خدا کی بندگی ہے، اللہ کی طاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی عظمت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی پیروی ہے۔ ان چیزوں پر انسان غور کرے اور انہی کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے، اپنے آپ کو کھپائے۔ ہمیں جو عمر دی گئی ہے اسی کام کے لیے دی گئی ہے، الٹے سیدھے کاموں کے لیے عمر دی ہی نہیں گئی ہے۔
جہنمی جہنم میں پہنچ کے جب چلائیں گے تو اللہ کی طرف سے یہی بات کہی جائے گی، اس وقت کیوں چلا رہے ہو؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آ گئے تھے، اب جہنم کا عذاب چکھو، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ نے جو عمر دی ہے، اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین اور ایمان دیا ہے، اس کی قدر کی جائے اور اس کی حفاظت کے لیے، پھر اس کے بعد میں اس کی اشاعت کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑے وہ کام ہم کرنے والے بن جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر توجہ دیں گے، پھر اپنے گھر والوں پر توجہ دیں گے، پھر اللہ رب العزت جہاں تک ہم سے کام لینا چاہے، لیکن اس فکر کو لے کر، اس درد کو لے کر یہاں سے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہنے والا سب سے بڑھ کر محتاج ہے، خوب جانتا ہے، اور اللہ رب العزت سننے والوں کو بھی اس کی طاقت و توفیق اور رحمت فرمائیں۔ کچھ چند تمہیدی باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری تفصیل پیش کریں گے۔